الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جماعت حزب الحق کی جانب سے آپ کا خادم عبد سبحان نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آج طلباء اکرام کی چاہت اور عوام الناس کی چاہت پر نقش ہرکارہ یعنی ہر مقاصد کے لیے یہ نقش استعمال کیا جا سکتا ہے، عمومی اجازت کے ساتھ یہ نقش لے کر حاضر ہوا ہوں۔ شب برات کا بہت ہی خصوصی عمل ہے، اگر کوئی اس نقش کو اپنے عمل میں لے آئے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس نقش کے ذریعے آپ شادی کی بندش کو دور کر سکتے ہیں۔ روزگار کی بندش ہو تو اس نقش کے ذریعے اسے استعمال میں لاتے ہوئے آپ روزگار کی بندش کو دور کر سکتے ہیں۔ وسیع کشادہ رزق کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کتنی ہی بڑی مہلک مرض ہو اس کے لیے آپ اس نقش کو استعمال کرتے ہوئے اس سے شفا یابی حاصل کر سکتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے بھی آپ اس نقش کو استعمال کریں گے، کوئی بھی جائز مقصد اگر آپ اس کی نیت کر کے اس نقش کو اپنے پاس رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ جائز مقصد پورا ہو جائے گا۔ اسی لیے اسے نام دیا گیا ہے نقش ہرکارہ۔ ہر کام کے لیے یہ نقش بہت کارآمد ہے اور مجرب ہے۔ مجھ فقیر کا یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے، شب بارات میں یہ کیا جاتا ہے۔ آئیے نقش کی جانب بڑھتے ہیں اور اسے لکھنے کا طریقہ اور اس تعویذ کو، اس نقش کو کس طرح عمل میں لایا جا سکتا ہے، آئیے آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس نقش ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ 16 خانے لکھیں گے اس طرح جس طرح میں نے یہ لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم عددی لکھنا ہے، اور یہ پورا نقش نیچے ملفوظی ہے یعنی لفظوں میں موجود ہے۔ اصل میں یہ عظیمت ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ آپ پہلے والے لائن میں یعنی اوپر والی لائن میں اسے اس طرح پورا تحریر کر لیں گے، یعنی لا الہ پہلے خانے میں، الا اللہ دوسرے خانے میں، الملک الحق جو ہے تیسرے خانے میں، المبین چوتھے خانے میں۔ یہ پوری عبارت ہوگی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اس کے بعد آپ نے نیچے والی لائن میں پہلے والا خانہ چھوڑ کر دوسرے والے خانے میں جو عظیمت لکھی ہے آپ اسے پہلے والے خانے میں لکھیں گے، جس طرح کہ الا اللہ لکھا گیا ہے تو میں نے اس کے پہلے والے خانے میں لکھ دیا، اور الملک الحق کو دوسرے خانے میں لکھیں گے، اور اسی طرح کنٹینیو کرتے ہوئے المبین تیسرے خانے میں لکھیں گے، اور جو پہلے والی عظیمت تھی، پہلے والے خانے کی عظیمت آخری خانے میں لکھی جائے گی۔ اسی طرح پھر آپ تیسری لائن کی جانب آئیں گے، سیم قانون لاگو کریں گے، یعنی پہلے والے خانے کو چھوڑ دیا جائے گا اور دوسرے والے خانے کی جو عظیمت ہوگی تیسرے لائن کے پہلے والے خانے میں لکھی جائے گی، اور اسی طرح پھر اس کے آگے والی عظیمت کو دوسرے خانے میں لکھا جائے گا، اور اس سے آگے والی عظیمت کو تیسرے خانے میں لکھا جائے گا، اور آخری خانے میں جو دوسرے لائن کی پہلے والے خانے میں جو عظیمت لکھی گئی ہے اسے تیسری لائن کے آخری خانے میں لکھ دیا جائے گا، اور اسی طرح پھر چوتھی لائن میں بھی ویسا ہی قانون لاگو ہوگا، یعنی تیسری لائن کے پہلے والے خانے کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو دوسرا خانہ ہے تیسری لائن کا اس کو اٹھا کے چوتھی لائن کے پہلے والے خانے میں لکھ دیا جائے گا، اور پھر اسی طرح لا الہ اس کو ہم دوسرے خانے میں لکھ لیں گے، اور الا اللہ کو تیسرے خانے میں لکھ لیں گے، اور تیسری لائن کے جو پہلے والا خانہ ہے الملک الحق کو وہ ادھر لکھ دیا جائے گا۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اتنا بڑا مشکل نہیں ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس کو ہم عمل میں کیسے لا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں گے۔ شب بارات کو یہ عمل کیا جائے گا بعد نماز عشاء، کسی وقت بھی فجر سے پہلے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے بیری کا پتہ لینا ہے، کوئی بھی بیری کا پتہ ہو،
مختلف بیریں ہوتی ہیں، اس کا کوئی بھی پتا کسی بیر کا بھی آپ ایک پتا لے لیں گے، اسے دھو لیں گے اچھے طریقے سے اور قبلہ رو بیٹھ جائیں گے۔ ایسی جگہ پر بیٹھ جائیے جہاں پر آپ کو ڈسٹربنگ نہ ہو، یعنی کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ تو اس پتے کو منہ میں لے لیں گے، دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں گے اور اس عظیمت کو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 400 مرتبہ آپ پڑھیں گے، یعنی بیری کا پتہ منہ میں ہی رہے گا، آپ نے 400 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس نقش کو آپ نے 111 مرتبہ لکھ لینا ہے۔ ایک ہی کاغذ پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کر کے، مگر نہ آپ مختلف کاغذ لیں، 10 لیں، 15 لیں، اس پر آپ نے 111 مرتبہ اس نقش کو تحریر کر لینا ہے اور ان نقوش کو کسی برنی میں، کسی ڈبیا میں آپ نے محفوظ کر کے رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد تعویذ آپ کے عمل میں آ جائے گا۔ آپ جس نیت سے بھی یہ نقش لکھ کر اپنے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ جل شانہ آپ کی جائز نیت پوری فرمائے گا، جائز مقصد پورا فرمائے گا۔ آپ کسی اور کو بھی یہ نقش لکھ کر دے سکتے ہیں۔ جو بندہ جس نیت سے اس نقش کو رکھے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی جائز مقصد، جائز نیت پوری ہو جائے گی۔ اس نقش کی عمومی اجازت ہے، کوئی بھی اس نقش کو لکھ سکتا ہے، مگر یہ کہ جس طرح میں نے نقش بتایا ہے اسی طرح لکھا جائے اور اسی طرح اس کو عمل میں لایا جائے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کریے، کمنٹ کریے، شیئر کریے۔ الاسلام زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔